یونیورس قرآن مجید کی ہر صورت اپنے اندر ہدایت، نور اور زندگی کا پیغام رکھتی ہے، مگر کچھ صورتیں ایسی ہیں جو انسان کے دل و دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ سورۃ الانعام انہی عظیم صورتوں میں سے ایک ہے۔ یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کون ہے، انسان کیوں پیدا کیا گیا، شرک کتنا بڑا ظلم ہے، قیامت کیوں ضرور آئے گی، انبیاء علیہم السلام کی دعوت کیا تھی، دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ یہ صورت اس دور میں نازل ہوئی جب مکہ کے کفار اپنی ضد، تکبر اور شرک میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وہ بتوں کو خدا سمجھتے، حلال و حرام اپنی مرضی سے بناتے اور اللہ کے احکامات کو ماننے سے انکار کرتے تھے۔ ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم صورت نازل فرمائی تاکہ انسان کو اس کے رب کی پہچان کروائی جائے۔ روایات کے مطابق یہ پوری صورت ایک ہی رات میں نازل ہوئی اور اس کے نزول کے وقت فرشتوں کی ایک بڑی جماعت بھی موجود تھی۔ اس سے صورت کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ صورت صرف ایک تاریخی بیان نہیں بلکہ ہر دور کے انسان کے لیے ایک پیغام ہے۔ آج بھی انسان وہی غلطیاں کر رہا ہے، اپنی خواہشات کو خدا بنا لینا، دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا، حق کو جان کر بھی انکار کرنا اور اللہ کی نعمتوں کو بھول جانا۔ اور سورۃ الانعام انسان سے کہتی ہے کہ اے انسان، اپنے رب کو پہچان، کیونکہ اسی کی طرف لوٹ کر آنا ہے، کیونکہ ایک دن تجھے اسی کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ تو ہم اس کا ڈیٹیلڈ تعارف پڑھتے ہیں۔ اس سورت کا نام سورۃ الانعام ہے، پارہ نمبر 7 اور 8 میں ہے۔ اس کی 165 آیات اور 20 رکوع ہیں۔ یہ ایک مکی صورت ہے، ایسی صورت جو مکہ میں نازل ہوئی اسے مکی صورت کہتے ہیں۔ انعام کا معنی ہے چوپائے یا مویشی۔ اس صورت کا نام انعام اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس میں مشرکین مکہ کے ان غلط عقائد کا ذکر ہے جو وہ جانوروں کے بارے میں رکھتے تھے۔ وہ بعض جانوروں کو اپنے باطل عقیدے کی بنیاد پر حرام قرار دیتے تھے۔ اس صورت کے بنیادی موضوعات یہ ہیں کہ توحید کا بیان، شرک کی مذمت، قیامت کا یقین، نبوت کا ثبوت، قرآن کی عظمت، مشرکین کے اعتراضات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، حلال و حرام کے اصول، اللہ کی قدرت کی نشانیاں، انسان کی غفلت۔ اس صورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی حمد سے ہوتی ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ یہ آیت انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ یہ عظیم آسمان کس نے بنایا۔ اللہ نے قرآن میں کتنی خوبصورت بات کی ہے کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ تو یہ عظیم آسمان کس نے بنایا؟ سورج، چاند، ستارے کس کے حکم سے چلتے ہیں؟ انسانوں کو زندگی کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے آسمان پیدا کیے، زمین پیدا کی، اندھیرے اور روشنی بنائی، لیکن انسان پھر بھی دوسروں کو اللہ کا شریک بناتا ہے۔ یہاں قرآن انسان کی سب سے بڑی بیماری بیان کرتا ہے، شرک۔ شرک صرف بتوں کی پوجا نہیں بلکہ اپنی خواہشات کو اللہ سے بڑا سمجھنا، لوگوں کو اللہ کے برابر ماننا، اللہ کے حکم کے مقابلے میں انسانوں کی بات کو ترجیح دینا، یہ سب بھی شرک کی شکلیں ہیں۔ انسان کی تخلیق اور موت کی حقیقت کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان الحمید میں فرمایا کہ اس نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ یہ آیت انسان کے غرور کو توڑ دیتی ہے۔ آج انسان دولت پہ فخر کرتا ہے، طاقت پہ تکبر کرتا ہے، علم پہ غرور کرتا ہے، مگر قرآن کیا فرماتا ہے کہ تمہاری حقیقت صرف مٹی ہے۔
اور ایک دن موت آئے گی، قبر میں جانا ہوگا، اللہ کے سامنے حساب دینا ہوگا۔ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں۔ کفار مکہ کا انکار۔ مشرکین مکہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بار بار معجزات مانگتے تھے۔ وہ کہتے کہ فرشتے کیوں نہیں آتے، آسمان سے خزانہ کیوں نہیں اترتا، یہ قرآن کیسے اللہ کی کتاب ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم فرشتہ بھی بھیج دیتے تب بھی وہ ایمان نہ لاتے۔ کیوں؟ کیونکہ مسئلہ دلیل کا نہیں، دل کا تھا۔ جب انسان کا دل ضد، تکبر اور حسد سے بھر جائے تو وہ حق قبول نہیں کرتا۔ دنیا کی زندگی ایک کھیل ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کتنی بڑی حقیقت ہے کہ آج انسان مال جمع کرنے میں لگا ہے، شہرت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے، مگر موت آتی ہی سب ختم۔ نہ دولت ساتھ جائے گی، نہ عہدہ، نہ شہرت، صرف ساتھ جائیں گے تو وہ ہیں انسان کے اعمال۔ صرف اعمال انسان کے ساتھ جائیں گے۔ اس صورت میں قیامت کا منظر بھی بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو مجرم کہیں گے کاش ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے، مگر اس وقت واپسی ممکن نہیں۔ یہ آیات انسان کو جھنجھوڑتی ہیں کہ آج موقع ہے، کل صرف حسرت ہوگی۔ اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خوبصورت واقعہ بیان ہے۔ انہوں نے ستاروں کو دیکھا، چاند کو، سورج کو دیکھا اور پھر فرمایا کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر اعلان کیا کہ میں اپنا رخ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے، اس واقعے کو میں ڈیٹیل الگ ویڈیو میں آپ کو ایکسپلین کروں گی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ عقل استعمال کرو، حقیقت تلاش کرو، صرف اندھی تقلید نہ کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری قوم کے خلاف کھڑے ہو کر توحید کا اعلان کیا۔ اس صورت میں بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب، حضرت نوح، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ ان تمام انبیاء کا پیغام ایک ہی تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو۔ یہی تمام انبیاء کی مشترکہ دعوت تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یہ قرآن بابرکت کتاب ہے، ہدایت ہے، نصیحت ہے، نور ہے، مگر افسوس آج مسلمان قرآن کو صرف رسم کے طور پر پڑھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، زندگی میں نافذ نہیں کرتے، حالانکہ یہی کتاب انسان کو کامیابی دیتی ہے، حلال اور حرام میں تمیز سکھاتی ہے۔ مشرکین اپنی مرضی سے چیزوں کو حلال اور حرام قرار دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ آیات آج بھی بہت امپورٹنس رکھتی ہیں۔ آج بھی لوگ دین کو اپنی مرضی کے مطابق بدلتے ہیں، خواہشات کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، حالانکہ اصل معیار اللہ کا حکم ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر بار بار آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ بارش کون برساتا ہے، مردہ زمین کو زندہ کون کرتا ہے، پھل کون اگاتا ہے، دن کو رات اور رات کو دن میں کون بدلتا ہے۔ یہ سب نشانیاں انسان کو اللہ کی معرفت دیتی ہیں۔ کفار حق کو جانتے تھے مگر تکبر کی وجہ سے مانتے نہیں تھے۔ یہی بیماری آج بھی موجود ہے کہ انسان حق جانتا ہے مگر انا کی وجہ سے قبول نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے کہ تکبر انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ چند عظیم احکامات دیتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اولاد کو ناحق قتل نہ کرو،
اسلام میں والدین کی عظیم حیثیت ہے۔ جاہلیت میں لوگ غربت کے خوف سے بچوں کو قتل کرتے تھے۔ ظاہری اور باطنی ہر قسم کی بے حیائی کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ ناحق قتل نہ کرو، کیونکہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ یتیم کا مال نہ کھاؤ، اسلام کمزوروں کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔ انصاف قائم کرو، چاہے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے اور اسی پر چلو۔ اس پوری صورت کا خلاصہ بتاتی ہوں کہ نجات صرف اللہ کی اطاعت، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی، قرآن پر عمل میں ہے۔ اس صورت کے اہم پیغامات ہیں کہ توحید سب سے بڑی حقیقت ہے۔ انسان کی کامیابی صرف اللہ کو ایک ماننے میں ہے۔ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے، مگر شرک بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا۔ یہ دنیا عارضی ہے اور اصل اور حقیقی زندگی آخرت ہے۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ صرف قرآن پڑھنا کافی نہیں، اسے سمجھنا اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ تکبر ہلاکت ہے۔ حق کو قبول کرنا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس کے میں کچھ علمی نکات آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ سورت مکی ہے، اس لیے اس میں توحید، آخرت، نبوت پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اس سورت میں بار بار عقل استعمال کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ قرآن انسان کو کائنات پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ تو عملی نکات کیا ہے کہ روزانہ قرآن سمجھ کر پڑھیں، صرف تلاوت نہیں، اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھیں۔ اللہ کی نعمتوں پر غور کریں جو اس نے ہم پر بے حساب عطا فرمائی ہیں۔ ہر نعمت اللہ کی پہچان کرواتی ہے۔ تکبر، غرور، خود غرضی، سارا کچھ چھوڑ دیں۔ حق بات کو قبول کرنا سیکھیں، آخرت کو یاد رکھیں، ہر عمل کا حساب دینا ہے۔ توحید کو مضبوط کریں، صرف اللہ سے اپنی امیدیں وابستہ رکھیں، اسی سے دعا کریں۔ سورۃ الانعام صرف ایک سورت نہیں بلکہ انسان کے لیے مکمل بیداری کا پیغام ہے۔ یہ سورت انسان سے سوال کرتی ہے کہ تمہارا رب کون ہے؟ تم کس کے لیے زندہ ہو؟ موت کے بعد کیا ہوگا؟ تم دنیا کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہو؟ کیا تم اپنے رب کی طرف لوٹو گے؟ اگر انسان اس سورت کو سمجھ لے تو اس کی زندگی چینج ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے پر اور اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس سورت کا اختتام میں اس دعا سے کرتی ہوں کہ اے ہمارے پاک پروردگار دو عالم، ہم تیرے کمزور بندے ہیں، ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ سورۃ الانعام کے نور سے ہمارے دلوں کو روشن فرما۔ یا الہی، ہمارے دلوں سے شرک، تکبر، حسد اور نفرت کو نکال، ہمیں خالص اپنی عبادت کرنے والا بندہ بنا۔ جس طرح تو نے اپنے نیک بندوں کو ہدایت دی، ہمیں بھی صراط مستقیم پر چلا۔ ہماری زندگیوں کو نور بنا، ہماری قبر کو سکون بنا، اور قیامت والے دن ہمارے لیے اپنی شفاعت کا ذریعہ بنا۔ یا الہی، یہ دنیا تو صرف دھوکے دینے والی محبت ہے، ہمیں اس دھوکہ دینے والی محبت سے بچا اور ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے والدین پر رحم فرما، ان کی مغفرت فرما، انہیں صحت، سکون اور برکت عطا فرما۔ اے میرے مولا، ہماری اولاد کو نیک، صالح اور قرآن سے محبت کرنے والا بنا، ہمیں دین اور دنیا دونوں میں کامیابی عطا فرما۔ الہی، جمعہ المبارک کے صدقے سے بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، بے گھروں کو گھر، بے زروں کو زر، بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما، اور ہمیں حلال رزق کھانے اور کمانے کی توفیق عطا فرما، اور میری دعا قبول و منظور فرما۔ آمین ثم آمین۔ ویورز، آپ کو اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے اس سلسلے کے ساتھ جڑے رہیں اور میرے پکی شیخ پورہ چینل کو سبسکرائب کریں
اور آگے شیئر کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔